أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 53 اس سے پچھلی آیت کریمہ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جب سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور مجرموں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنی آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، یہ وہی وعدہ ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اب اسی کے بارے میں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بلانے کا طریقہ کیا ہوگا، کھڑا کیسے ان کو کیا جائے گا۔ فرمایا ان کانت، ان نہیں، کانت ہوگی وہ، الا مگر، صیحۃ واحدۃ، ایک چنگھاڑ، ایک زور کی آواز، ایک خوفناک آواز، یعنی کس کے ذریعے ان کو جگایا جائے گا؟ قبروں سے جو کھڑے ہو جائیں گے، جو جہاں بھی مرا ہوگا، کوئی کسی جانور نے کھایا ہوگا، کوئی جل چکا ہوگا، راکھ بن چکا ہوگا، وہ جو جہاں بھی تھا، تو ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک خوفناک آواز ہوگی، زور کی آواز ہوگی، سب جاگ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک آواز ہوگی، یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی ہر کاری کو بھیجیں گے، وہ ڈھول بجائے گا، چلو بھائی خدا نے بلایا ہے، چلو حاضر ہو جاؤ، نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ، بس یکایک وہ سب، فوراً وہ سب، جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے سامنے، محضرون، حاضر کیے جائیں گے، یعنی ہمیں کوئی بلانے والا نہیں بھیجنا ہے، ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، تو فوراً حاضر کر دیے جائیں گے ہمارے سامنے۔ یہ جو محضرون لفظ یہاں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، حاضر کیے جائیں گے، اس میں کیا ہے؟ یہ ذلت کے لیے ہے کہ جس طرح مجرموں کو، چوروں کو، بدماشوں کو عدالت میں حاضر کیا جاتا ہے، وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی گردنیں نیچی ہوتی ہیں اور حاضر کر دیا جاتا ہے، تو فرمایا سب مجرموں کو، وہ کافر ہوں، وہ فاسق ہوں، وہ زانی ہوں، وہ شرابی ہوں، وہ چور ہوں، وہ ٹھگ ہوں، وہ سودخور ہوں، جو بھی ہیں، جتنے بھی مجرم ہیں، تمام مجرموں کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ، یہ اس وقت کی باتیں آج ہی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ کون الفاظ، کس قسم کے الفاظ اس کو استعمال کیے جائیں گے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ، پس آج، لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس، کسی بھی شخص پر، شیئا، کچھ بھی، یعنی آج کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ اس وقت بولا جائے گا۔ ولا تجزون، اور اب ان سے ڈائریکٹ کہا جائے گا ولا تجزون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا مگر، کنتم، ما کنتم، جو کچھ تم کرتے تھے، جو کچھ تم تعملون، عمل کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا
کہ تمہیں آج وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کر کے آئے ہو. گویا تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ خطا ایک کی ہو اور سزا تمہیں 10 خطاؤں کی دی جائے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ عدل کیا جائے گا. جس نے جو ظلم کیا ہے، جس نے جو زیادتی کی ہے، جس نے جو گناہ کیا ہے، اسی کے حساب سے اسے سزا دی جائے گی، زیادہ نہیں دی جائے گی. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. بار بار ان آیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک دن ہوگا ہم سنیں گے، یہ جب آخری گھڑی ہوگی نا ہماری دنیا سے گزرنے کی، تو اس وقت کسی کو بلایا جاتا ہے کہ پڑھو اب اس کے سراہنے بیٹھ کر. یہی یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہا جائے گا. اس کو یاد کرایا جاتا ہے اسے کہ جب تم حاضر ہو جاؤ گے کس طرح سے تم سے کہا جائے گا کہ جو کر کے آئے ہو وہی تمہیں ملے گا. کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ مجرمین کی بات تھی، یہ فاسقین کی بات تھی، یہ گنہگاروں کی بات تھی، اللہ کے باغی بندوں کی بات تھی. اب دوسری طرف جو اصحاب الجنہ ہوں گے، اب ان کے بارے میں فرمایا ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون. ان بے شک اصحاب الجنہ اہل جنت. اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب الجنہ کہیں گے ہم جنتی انسان ایک کو. اصحاب الجنہ جنت والے. بے شک جو جنت والے ہوں گے، جو اہل جنت ہوں گے، الیوم آج کے دن وہ ہوں گے فی شغل فاکہون. فی میں شغل مشغلے میں، فاکہون خوش طبعی، وہ انٹرٹینمنٹ میں ہوں گے. یعنی وہ اس وقت دل بہلائی کر رہے ہوں گے، وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہ خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. ان کی بات فرمائی جا رہی ہے. یعنی جب مجرموں کو میدان حشر میں روکا جائے گا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، تپش ہوگی، جلن ہوگی، پریشانی ہوگی، عذاب ہوگا. ان کو روکا جائے گا اور ایک ایک بات کا ان سے حساب لیا جائے گا. اس کے برعکس جو اہل جنت ہوں گے انہیں وہاں روکا نہیں جائے گا، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، انہیں فوراً جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور پھر ان کو دکھایا جائے گا جو اہل کفر ہوں گے، اہل شرک ہوں گے، خدا کے باغی ہوں گے، ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھی ہوتے تھے دنیا میں، مگر انہوں نے وقت کی قدر کی، اپنے اللہ کی عظمت، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نیک کام کی. دیکھو یہ عیش میں، تو دیکھو کیا کر رہے ہیں، وہ عیش کر رہے ہوں گے اور یہ جل رہے ہوں گے. یہاں پہ فرمایا ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون. وہ مشغلے میں ہوں گے، خوش گپیاں کر رہے ہوں گے، وہ مست ہوں گے. اور ہم وازواجہم، وہ وازواجہم اور ان کی بیویاں. کوئی بھی لطف جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے جب تک نہ اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ہوں، جب نہ اس کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ ہوں. فرمایا تنہا نہیں ہوں گے، تنہائی نہیں ہوگی، خلوت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی. ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال، سایوں میں ہوں گی. ظل ان کی جمع ہے ظلال. خوشگوار سائے کو ظل کہا جاتا ہے. کبھی کبھی سایہ بھی برا لگتا ہے. جب کہیں بڑی سردی ہو تو انسان سایہ میں رہنا اس کا پسند نہیں کرتا، اس کا چاہتا ہے کہ دھوپ ہو. تو یہ ظلال جو ہے ایسا سایہ کہ جو پسند آنے والا ہو، خوشگوار ہو. وہ خوشگوار سایوں میں ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں. اور ہوں گے کیسے؟ علی الارائک متکئون، علی پر، ارائک تختوں پر ہوں گے. اس زمانے میں رواج تھا، یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ لوگ جو تھے وہ نیچے نہیں اوپر تختوں پر ہوتے تھے.
وہ مرصع ہوتے تھے، سجائے ہوئے خوبصورت تخت ہوتے تھے، ان پر وہ اور ان کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو کہا یہ اہل جنت جو ہیں ان کے لیے بھی بلند وہ تخت ہوں گے، وہ سجائے ہوئے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، ان پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کیسے بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ متکئون، تکیہ لگائے ہوئے۔ کتنے اعلیٰ قسم کے تکیے ہوں گے، کتنے اعلیٰ قسم کے تخت ہوں گے، کیسے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے خادم جو ہیں حور اور غلمان، وہ غلمان ان کے خدمت کر رہے ہوں گے، کبھی ایک چیز پیش کر رہے ہوں گے، کبھی دوسری چیز، اور وہ بالکل انتہائی خوش ہوں گے، انتہائی وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃ میوے ہوں گے، فروٹ ہوں گے، جو بھی میوہ وہ چاہیں گے، ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، اور لہم ان کے لیے ہوں گے، ما یدعون جو چیز وہ طلب کریں گے، جو چیز وہ چاہیں گے، جو بھی طلب کریں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات پہ کہ دنیا میں جو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوگا، دنیا کا امیر ترین انسان ہوگا، کوئی بھی ہو دنیا کا انسان، کیا ہر چیز اسے میسر آ سکتی ہے؟ جو چیز وہ چاہے گا کیا اسے مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ جو چیز وہ چاہے گا اسے نہیں مل سکتی، ہر چیز یہاں کسی کو نہیں مل سکتی، اویلیبل ہی نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انسان چاہے کتنا پیسہ لگا لے لیکن ممکن نہیں، وہ نہیں ملے گی۔ لیکن وہاں جنتیوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ جو چاہیں گے انہیں حاضر کر دیا جائے گا۔ جس قسم کی کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، سواری ہو، اڑنے کا کوئی آلہ ہو، خود اڑنے کی خواہش ہو خود اڑ سکتا ہے، خود کوئی کام کرنے کی خواہش ہو، کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہو، کسی چیز سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہو، کوئی نظارہ دیکھنا چاہتا ہو، جو بھی چاہتا ہے، فرمایا لہم فیہا فاکہہ، ایک تو اس کے لیے ہر قسم کا میوہ میسر ہوگا، فراہم کیا جائے گا، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ اور ہر وہ چیز جو وہ طلب کرے گا، جو اس کی ڈیمانڈ ہوگی، جو اس کی مانگ ہوگی، وہ پوری کی جائے گی۔ دوسرے کہیں ایک جگہ تشتہون کے الفاظ آئے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ مانگے گا بھی نہیں، صرف دل میں خیال آئے گا، اشتہا، جو چیز وہ چاہے گا دل سے اس کے سامنے حاضر کی جائے گی۔ اور یہ ساری نعمتیں ایک طرف، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام، سلام ہوگا، فرمایا جائے گا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن کثیر میں، یہ تفسیر ابن کثیر میں انہیں کہا ہے اس روایت کا کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اب وہ جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ہر چیز انہیں مل رہی ہوگی، ہر قسم کے میوے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں جو ہیں مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہوگی۔ اسی اثنا میں وہ کیا دیکھیں گے کہ کچھ نور جیسا چمک رہا ہوگا اوپر سے لائٹ آئے گی۔ جب وہ دیکھیں گے ان کی اوپر کی طرف تو کیا دیکھیں گے؟ ایک ایسا نظارہ ہوگا جو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اپنے اللہ کو دیکھیں گے، وہ اپنے مالک کو دیکھیں گے، وہ جھانک رہا ہوگا اللہ تعالیٰ، اور وہ کہیں گے اے جنتیو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیو السلام علیکم، یہی ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس منظر کا ذرا اندازہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے اس طرح کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ رب کا دیدار میسر ہوگا، رب کا دیدار میسر ہوگا۔ جنت کی تمام نعمتیں ہیج ہوں گی، بھول جائیں گے وہ کھانے، وہ پینا، وہ حوریں، وہ مختلف قسم کے میوے،
وہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب بھول جائیں گے جب اللہ کا دیدار انہیں عطا ہوگا۔ ایک موقع پہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، مغرب کے بعد اندھیرا تھا کہ 14ویں کا چاند جو ہے سروں کے اوپر چمک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے پیارے ساتھیوں، ایک دن ہوگا جس طرح ہم اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، بس نور کا پردہ ہوگا، ایک دن اسی طرح ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ تو یہاں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے، وہ بھی الگ سے ایک جگہ آیا ہے کہ جنت کے تمام دروازوں سے فرشتے داخل ہوں گے اور جنتیوں سے کہیں گے السلام علیکم، وہ بھی ہے، وہ بھی کلیئر ہے، قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں کہ اس دن جنتیوں سے فرشتے بھی سلام کہیں گے اور اللہ کا سلام بھی پہنچائیں گے، لیکن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود بھی سلام کریں گے السلام علیکم، وہ بھی ثابت ہے اور بھی اس سے درست ثابت ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ اب جنتیوں کی بات ہے۔ اب مزید ایک آیت ہم پڑھیں گے، بس کریں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا اور امتازوا، الگ ہو جاؤ، امتیاز کسے کہتے ہیں؟ الگ ہو جانے کو، وَامْتَازُوا اور تم الگ ہو جاؤ، الْيَوْمَ آج، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ یہ دنیا جو ہے یہاں اس دنیا میں ایک ساتھ ہیں رحمان کے بندے بھی شیطان کے بندے بھی، لیکن وہاں الگ دنیایں ہوں گی، شیطان کے بندے الگ اور رحمان کے بندے الگ۔ جو شیطان کے بندے ہیں کس طرح سے ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے گا اور دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ نہیں کھلے گا، اور الگ الگ ہوں گے وہ۔ جو امتاز ہوتا الگ، ایک ہی جیل نہیں ہوگی، ایک ہی جہنم نہیں ہوگی، ایک ہی کوئی زندان نہیں، بلکہ الگ الگ ہوں گے۔ شرابیوں کے لیے الگ، جواریوں کے لیے الگ، چوروں کے لیے الگ، ڈاکوؤں کے لیے الگ، زانیوں کے لیے الگ، سود خوروں کے لیے الگ، رشوت خوروں کے لیے الگ، جنہوں نے ایک دوسرے کی زمینوں پر ناجائز قبضے کیے ہوں گے ان کے لیے الگ، جنہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کا حق دبایا ہوگا، وراثت کسی کی کھائی ہوگی، کسی بھی قسم کا ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، ان کو الگ 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 جیلوں میں بند کر دیا جائے گا۔ کبھی کبھی تصور کرنا چاہیے، یہاں ایک اچھے خاصے خوبصورت کمرے میں انسان ہوتا ہے، اگر تمام کھڑکیاں تمام دروازے بند کر دیے جائے اور تنہا اندر رہے انسان تو خوف کھاتا ہے، تو وہاں وہ جیل کس قسم کی ہوگی، اس کو جب بند کر دیا جائے گا اور آگ ہوگی، دھواں ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ کس طرح سے وہاں انسان برداشت کر پائے گا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بے شمار طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں مجرموں کے لیے۔ تو یہاں ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ الگ الگ ہوں گے، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، وہاں مجرموں کا اور مسلموں کا ان کی ایک ہی دنیا نہیں ہوگی، الرحمن کے بندوں کے لیے الگ دنیا اور شیطان کے بندوں کے لیے وہاں الگ دنیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنیں، قرآن پاک پہ یقین کرنے والے بنیں، اور یقین کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے اور اس کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا نہ فرمائے تو ہم اپنی طاقت سے ایسا نہیں کر سکتے، ہاں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لہذا اللہ ہی سے ہم مانگیں گے۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن،
وزين أخلاقنا بزينة القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام